آپ دماغ کے ذریعے جو ہے یہ جو پورا جو روحانی جو معاملہ ہے سفر ہے، اس کو دماغ کے ذریعے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھیں، انسان کا جو ہے نا ایک اس کی جسمانی اس کی ایک وہ ہے ایگزسٹنس، یعنی اس کی جسمانی جو ہے موجودگی ہے، اور ایک اس کی روحانی وجود ہے، یعنی ایک جسمانی وجود، ایک روحانی وجود، فزیکل ایگزسٹنس اور اسپریچول ایگزسٹنس۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روحیں ہیں وہ سب پہلے سے جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے کچھ وقفے پہلے جو ہے روح جو ہے کچھ عرصے پہلے اس کی روح جو ہے اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بدن تو قبر میں چلا گیا، لیکن روح ہمیں پتہ ہے کہ عالم ارواح میں ہے۔ تو آپ دیکھیں، روح جو ہے یعنی ہمارا جو روحانی جو وجود، وہ روح سے تعلق ہے، اس روح کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب ہم زندگی میں جو ہمارا جسمانی وجود ہے، ساری محنت، ساری کوشش، ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ آج کل جسمانی وجود کے لیے ہو رہی ہے۔ انسان جسم کے لیے تو کام کر رہا ہے، سب جو ہے نوکری، بزنس، آنا جانا، کھانا پینا، سب جو ہے جسمانی وجود ہے، اور ہمارا جو روحانی وجود ہے اس کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ چلیں، حالانکہ روحانی وجود کا یعنی اس کا 50 آدھے سے زیادہ ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ کتنی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سوچیں کہ اگر انسانی جسم میں 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کو آپ استعمال کرنا بند کر دیں، ٹھیک ہے، بہت کم استعمال کریں، ایک پیر کو بہت کم استعمال کریں، تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ وہ کام کرنا اس کی خود جو ہے اس کی جو استعداد ہے، اس کی اہلیت وہ کم ہوتی چلی جائے گی اس کی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آپ اپنے وجود کا آدھے سے بھی زیادہ حصے کو اگر آپ بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا ہوگا؟ دنیا میں یہی ہو رہا ہے آج کل۔ دنیا کی جو زیادہ تر خرابیاں ہیں آج کل، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ جو ہے نا بیلنس نہیں ہے۔ ایک بیلنس چاہیے آپ کو اپنی جسمانی اور روحانی وجود کے بیچ میں، وہ بیلنس آج کی تاریخ میں وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ چونکہ بیلنس نہیں ہے، اسی وجہ سے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آج کی زندگی میں، آج کے لوگوں کی زندگی میں، پوری دنیا میں جو یہ پریشانیاں چل رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں۔ آپ دیکھیں 100 سال پہلے، 50 سال پہلے زندگی لوگوں کی بڑی آسان یعنی سمپل ہوا کرتی تھی، ہے نا؟ نہ یہ دنیا کی یعنی دنیاوی آسائشیں تھیں، نہ یہ اتنا پیسہ تھا، زندگی میں سب بہت کم میں گزارا کیا کرتے تھے، پھر بھی خوشی تھی ایک، ہے نا؟ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت تھا، اور جو ہے کوئی کسی طرح کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو انگزائٹی اور ڈپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 سال پہلے کسی نے سنا تھا ان کہ کوئی نہیں جانتا تھا انگزائٹی ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ آج جو ہے بچے کو انگزائٹی ڈپریشن ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو دنیاوی جو آسائشیں ہیں، اس کی وجہ سے اگر زندگی میں خوشی ہوتی تو آج سب کو زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا نا۔ زندگی میں اب سب کے پاس کچھ پہلے کے مقابلے میں سب کے پاس زیادہ ہے، لیکن پھر بھی خوشی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیاوی جو آسائشیں ہیں، جو ورلڈلی پوزیشنز ہیں، یہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتے، اس سے سکون نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی اسی طرح بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اصل جو چیز جو آپ جو مس کر رہے ہیں، جو چیز آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے آپ کی روحانیت۔ کیوں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، جو آپ کا روحانی وجود ہے اس کو جو ہے بالکل آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے، سب کچھ جسم کے لیے ہو رہا ہے، اور روح جو ہے بے چین ہے، تڑپ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے ثابت ہے کہ بھئی جو آپ کی روحانیت ہے، جو آپ کا روحانی وجود ہے، وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اس کو اس کی جو صحیح جگہ ہے، اس کی جو صحیح جو اس کی اہمیت ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری طرف کیا ہے کہ اس
روحانی کام کے لیے دماغ کا کوئی اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے اس کا سب تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف دماغ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ دل ہے، آپ کا قلب ہے۔ اب جو دنیاوی چیزیں ہیں حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی علوم ہے، دنیاوی کی جو نالج ہے، جو علم ہے، اس کے لیے دماغ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بچپن سے ہی جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن سے اس کے دماغ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہے سن رہا ہے، بول نہیں پا رہا لیکن سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کی ٹریننگ چل رہی ہے اس کے دماغ کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری طرف قلب ہے آپ کا۔ قلب جو ہے اگر روحانی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کے جسم میں قلب رکھا ہے۔ اب یہ دوسری انسانی غلطی ہے کہ انسان نے سب کچھ جو ہے وہ دماغ کو، ساری جو سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ دماغ کو دے دیے کہ دماغ کے ذریعے ہی سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں اور جو احادیث میں ہر جگہ دیکھیں قلب کا کتنا ذکر ہے، قلب ہی قلب کا، ہر جگہ قلب سلیم اور جو ہے قلب کا کتنا ذکر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو قلب ہے اسی کے ذریعے آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ آپ کو خدا کو سمجھنا ہو، روحانیت کو سمجھنا ہو، ساری چیزیں، یہ جو ہے اس کو آپ دماغ سے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ قلب سے سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر دماغ سے سمجھ سکتے تو جتنے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ تھے، بڑے سے بڑے فلاسفرز تھے، وہ خدا کے منکر کیوں ہوئے؟ چونکہ انہوں نے اس دماغ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ دماغ سے کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ بھائی دیکھیں، آپ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے جو مکمل پرفیکٹ، اور دوسری طرف آپ کا دماغ اور آپ کی علم جو دنیاوی علم ہے۔ آپ کا جو دنیاوی علم ہے وہ تو انکمپلیٹ ہے نا، نامکمل ہے وہ تو ہر دن جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نیا، کچھ جو ہے نئی چیز آ رہی ہے، جو آپ کا علم ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ تو آپ کیسے ہی ممکن ہے کہ کوئی انکمپلیٹ، نامکمل چیز سے کسی آپ مکمل چیز کو سمجھ سکیں؟ لیکن یہی جو ہے یہ یعنی جو سائنٹسٹ اور فلاسفر کی بات کر رہا ہوں، یہی سب سے بڑی ان سے بنیادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے دماغ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر انہوں نے اس سے 1/4 بھی محنت اپنے قلب کے اوپر کی ہوتی تو وہ ولی ہو گئے ہوتے۔ تو اس لیے بھائی قلب جو ہے نا وہ ہے اصل چیز، اور جس طرح سے ہم دماغ کی ٹریننگ کرتے ہیں اسی طرح سے یہ قلب کی ٹریننگ جو ہے، آپ یہ جو سلسلے کی تعلیمات جو ہیں، یہ تصوف کی سب جو تعلیمات ہیں، اس میں کیا ہے؟ آپ کے قلب کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ قلب کی ٹریننگ سے کیا ہوتا ہے؟ جب قلب آپ کا جو ہے بیدار ہوتا ہے تو پھر ایک، جیسے آپ دماغ کے ذریعے، آپ جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ جو ہے نالج، علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے قلب جب آپ بیدار کرتے ہیں، قلب کو جب ٹرین کرتے ہیں تو ایک بالکل دوسری طرح کا علم جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں آتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا یعنی جو علم لدنی یا یعنی انر نالج، ریئل نالج، جو وہ ہے اصل روحانی علم جو ہے، جو آپ کے سیدھے آپ کے قلب میں آتا ہے، اور اس قلب کی یعنی اس علم کی وجہ سے ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن اس علم کی نوعیت بالکل الگ ہے، یہ بالکل الگ طرح کا علم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سب کچھ ایکسپیرینس سے حاصل ہوتا ہے آپ کو۔ تو یہ ایسا علم نہیں ہے کہ آپ کسی کو بیٹھ کے پڑھا سکیں، نہیں، پڑھانے والا علم نہیں ہے یہ تو وہی جو ابھی 1-2 دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ قلب کے ذریعے اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسمیشن سے قلب سے قلب میں جو ہے یہ منتقل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے۔ تو آپ محنت کریں گے تو آپ کو علم حاصل ہوگا، اس علم سے ساری چیزیں واضح ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھے گی، اور سب کچھ جو ہے معاملہ آسان ہوگا، اور اصل وہ دینی اور دنیاوی زندگی میں آپ کی فزیکل اور اسپریچول ایگزسٹنس میں ایک بیلنس آئے گا، اور اس بیلنس سے زندگی کامیاب ہوگی، اور اسی سے صحیح خوشی، صحیح سکون جو ہے جبھی حاصل ہوگا، جبھی میسر ہوگا، جب آپ کی زندگی میں یہ بیلنس ہو۔ تو جو بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ بھائی یہ بیلنس ہوگا تو سب کچھ کام ہوگا۔